السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا تھا کہ قطب الدین ایبک ایک ایسا حکمران رہا جس نے ہندوستان میں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور بلکہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، لیکن اس کا اچانک انتقال ہو گیا پولو چوگان کھیلتے ہوئے، جو یہ پچھلی قسط میں ذکر آ چکا ہے۔ قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد اس کا نائب اور وفادار شمس الدین التتمش نے حکومت سنبھالی۔ اس کا دور 1211 عیسوی سے لے کر 1236 عیسوی تک تھا۔ ہندوستان میں حقیقی معنوں میں مسلمان حکمرانوں کی حکومت کی بنیاد شمس الدین التتمش نے ڈالی۔ اس سے پہلے ایبک نے یہاں ایک مضبوط حکومت کے لیے درست اقدام تو اٹھائے، مگر اسے یلدوز اور قباجہ کی طرف سے مخالفت کا سامنا رہا اور اسی اثناء میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ حالات ہم پچھلی قسط میں پڑھ چکے ہیں۔ شمس الدین التتمش ایک سردار کا بیٹا تھا، ترک سردار کا بیٹا تھا۔ بچپن سے اعلیٰ خصوصیت کا حامل تھا۔ اس کے سوتیلے بھائیوں نے اسے حسد کی بنا پر غلام بنا کر فروخت کر دیا تھا۔ یہ بھی ترک تھا نسلاً قطب الدین ایبک کی طرح، اور بچپن میں ایک سوداگر نے اسے اپنے گھر میں رکھا اور اس کی تربیت کی۔ جوان ہونے پر اسے قطب الدین ایبک کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ قطب الدین ایبک نے التتمش کی صلاحیتیں دیکھ کر اسے اپنے قریبی ساتھیوں میں شامل کر کے حکومت میں ایک اہم عہدے پر مقرر کر دیا۔ بعد میں ایبک نے اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی۔ قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ یہ سست مزاج تھا اور حکومت کے معاملات میں نااہل ثابت ہوا۔ حکومت میں اہم امراء نے اس کی بجائے التتمش کو حکومت سنبھالنے کے لیے دعوت دی، جو التتمش نے قبول کر لی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ حکمران ابھی تک ان کا تعلق غزنی سے رہا، کیا ایبک اور کیا التتمش، اور زیادہ وقت غزنی میں چونکہ گزارتے تھے، لیکن ضروری تھا کہ ہندوستان میں ایک باقاعدہ حکومت قائم کرنے کے لیے، مستقل حکومت قائم کے لیے، کہ ان کا مرکز بھی ہندوستان میں رہے۔ ہندوستان میں حکومت کے قیام کے لیے ضروری تھا کہ مسند حکومت ایسی جگہ ہو جہاں سے انتظامی امور بہتر طور پر سر انجام دیے جا ہیں۔ ظاہر ہے غزنی میں بیٹھ کر ہندوستان میں حکومت کرنا تو بہت مشکل تھا، کیونکہ خاصا فاصلہ ہے۔ چونکہ ہندوستان پر قبضہ کرنے والی قوت کا مرکز غزنی میں تھا، اس لیے ابتدا میں غزنی کو ہی ہندوستان پر حکومت کی مسند سمجھا جاتا رہا۔ یہ سلسلہ محمد غوری تک جاری رہا۔ ایبک ہندوستان پر مستقل بنیادوں پر ایک مؤثر حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ ہندوستان میں بغاوتوں اور دوسرے مسائل کے پیش نظر ضرورت اس بات کی تھی کہ ہر معاملے پر فوری اور مستحکم کارروائی کی جائے۔ غزنی میں بیٹھ کر حکومت کرنے میں ایسا ممکن نہ تھا، کیونکہ وہاں پیغام لانے اور لے جانے میں ہی کئی ماہ لگ جاتے تھے۔ ظاہر اس زمانے میں جدید نظام تو تھا نہیں، گھوڑوں پر ہی سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر یا اونٹوں پر، تو کوئی بھی پیغام لانا یا کوئی سامان لانا لے جانا ہوتا تو کئی دن لگ جاتے تھے، بلکہ ماہ لگ جاتے تھے۔ اسی تناظر میں ایبک نے ہندوستان میں دہلی کو اپنا مسند حکومت قرار دیا تھا۔ اسی مناسبت سے ان کو سلاطین دہلی کہا جاتا ہے، چونکہ کیا ایبک، کیا غوری اور کیا التتمش، یہ سب چونکہ دہلی کو انہوں نے زیادہ وقت دہلی میں پھر گزارا اور یہاں حکومت قائم کی اور اس کو مستقل طور پر چلانے کی کوشش کی، اس لیے ان کو سلاطین دہلی بھی کہا جاتا ہے، قطب الدین ایبک، التتمش اور اس سے پہلے غوری بھی۔ ان کو ایبک نے عملی طور پر غزنی سے اپنا رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، تاہم یلدوز کی وجہ سے اسے کچھ عرصے کے لیے رابطہ ختم کرنے کی کوشش کی، تاہم یلدوز کی وجہ سے اسے کچھ عرصے کے لیے مداخلت کرنا پڑی۔
تاہم التتمش نے خوارزم اور شاہ اور منگولوں کے درمیان جنگ میں غیر جانبدار رہ کر یہ ثابت کر دیا کہ اس کا وسط ایشیا کے سیاسی معاملات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کی حکومت کی بنیاد میں اہم کردار التتمش کا تھا۔ اس نے دوسرے امور کے ساتھ ساتھ انتظامی امور کی طرف بھی بہت توجہ دی۔ اس سے پہلے عمرا اور جاگیرداروں کی معرفت سلطنت کے مختلف علاقوں پر حکومت کی جاتی تھی، یعنی براہ راست نہیں کرتے تھے بلکہ عمرا اور جاگیرداروں کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے۔ عمرا اور جاگیردار اپنے اپنے علاقوں میں نہایت طاقتور حیثیت کے مالک ہوتے تھے اور کسی بھی صورتحال میں وہ اپنی وفاداریاں بدل کر بادشاہ کو مشکل میں ڈال سکتے تھے۔ التتمش نے ان کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کے زیر انتظام اہلکاروں کا ایک ڈھانچہ مرتب کیا جو سلطنت میں بادشاہ کے ملازم کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اس اقدام سے بادشاہ کا جاگیرداروں پر انحصار کم ہوا اور ان کی حیثیت میں بادشاہوں کی حیثیت میں جاگیرداروں کی حیثیت میں خاطرہ کمی ہوئی، یعنی جو طاقت پکڑ لیا تھا جاگیرداروں نے اور سرمایہ داروں نے، ان کی طاقت کو اس نے کم کیا اور براہ راست انتظام سنبھالا دہلی حکومت کا اور تمام معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے اس نے۔ التتمش کے انتقال کے بعد تقریباً 10 سال میں اس کے خاندان کے 4 سلاطین کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جو حکمران آیا وہ خود مختار اور آزاد تھا۔ یہ سلسلہ 1266 میں بلبن کے اقتدار تک جاری رہا۔ التتمش نے حکومت کو مستحکم بنیاد پر قائم کرنے کے لیے بڑی محنت اور عقل مندی سے کام لیا۔ اس کے لیے اس نے اپنی تربیت یافتہ غلاموں سے بڑا کام لیا۔ یہ التتمش کی زندگی میں تو بڑی وفاداری اور محنت سے کام کرتے رہے، مگر اس کے انتقال کے بعد حکومتی معاملات میں مثبت دلچسپی لینے کے بجائے ان لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے کوشش شروع کر دی، یعنی حکومت کے انتظام کو سنبھالنے سے زیادہ وہ ان کے مفادات کے چکر میں پڑ گئے وہ، اور پھر انہوں نے ایک مؤثر سیاسی گروہ بنا لیا جسے عمرائے چہلگان کا گروہ کہا جاتا ہے۔ وہ عمرا اور سرمایہ دار جو تھے انہوں نے اپنا ایک گروہ بنا لیا گروہ میں، اور ان کو اسی لیے عمرائے چہلگان کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ صرف اس شخص کو بادشاہ رہنے کا موقع دیتے جو ان کے مفادات کا بہتر طور پر خیال رکھتا، دوسری صورت میں بادشاہوں کو قتل کرا دیتے تھے یا پھر اس کے عملی اختیارات کو محدود کر دیتے تھے۔ عمرائے چہلگان نسلی اعتبار سے ترک تھے۔ یہ عمرائے اور سرمایہ دار جو تھے، یہ جنہوں نے گروپ بنایا، یہ اصلاً یہ بھی ترک تھے۔ عمرائے چہلگان کے برعکس اس دور میں ایک مؤثر گروہ ان حکومتی اہلکاروں کا تھا جو اپنی قابلیت اور خدمات کی بنیاد پر ترقی کرتے کرتے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو چکے تھے۔ یہ گروہ غیر ترک لوگوں پر مبنی تھا۔ التتمش کے انتقال کے بعد ترک اور غیر ترک گروہوں میں اقتدار کے لیے رسا کشی شروع ہو گئی۔ اسی رسا کشی میں مفادات کی ایسی جنگ چھڑی کہ جس نے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس دور کے اہم حکمرانوں کا مختصر تعارف یہاں دیا جاتا ہے۔ پہلی ہے رضیہ سلطان۔ اس کا دور 1236 سے لے کر 1240 تک رہا، یعنی صرف 4 سال۔ التتمش کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا حکومت پر بیٹھا۔ اس کو اقتدار میں لانے کے لیے صوبائی گورنروں نے اہم کردار ادا کیا۔ مرکز میں عمرہ رضیہ سلطانہ یعنی التتمش کی بیٹی تھی، رضیہ سلطانہ کو حکومت کا حقدار سمجھتے تھے، کیونکہ بیٹا تو اتنا قابل نہیں تھا تو بیٹی کو وہ حقدار سمجھتے تھے، کیونکہ بہت سمجھدار اور بہت بہادر لڑکی تھی یہ۔ ایک دن التتمش کا بیٹا کسی مہم کے سلسلے میں دہلی سے باہر گیا، جس کو کہ انہوں نے حکومت سونپی تھی، وہ کسی مہم سے باہر گیا تو دہلی سے انہی عمرا نے، یعنی وہ عمرائے چہلگان جو انہوں نے رضیہ سلطنت کو دہلی کا حاکم بنا دیا۔ رضیہ سلطانہ پہلی مسلمان خاتون تھی جو ہندوستان کی حکمران بنی۔ وہ بڑی قابل خاتون تھی، اسے انتظام حکومت کا تجربہ بھی تھا۔ اس کا باپ جب بھی دہلی سے باہر جاتا تو اس کو دہلی میں اپنا نائب مقرر کر کے جاتا تھا۔ اس طرح رضیہ سلطان کو حکومت کا تجربہ باپ کی زندگی میں ہی حاصل ہو چکا تھا۔
اس دور میں عورت کو مردوں کے مقابلے میں کم ہمت اور اس کی سرگرمیوں کو صرف گھر گرہستی تک محدود سمجھا جاتا تھا۔ رضیہ نے اپنے بارے میں یہ تاثر ختم کرنے کے لیے مردوں کی طرح گھوڑے پر سوار ہونا اور مردانہ لباس پہن کر دربار لگانا شروع کر دیا۔ یعنی جب اس کو حکومت دی گئی تو اس نے باقاعدہ مردوں کی طرح دربار لگانا شروع کیا اور حکومت شروع کی۔ رضیہ کے ترک افسران اس کے یعنی ایک عورت کے ماتحت رہنا مناسب خیال نہ کرتے تھے۔ انہوں نے رضیہ کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن یہی ترک حکمرانوں نے جو کہ افسران جو اس کو لائے تھے، لیکن بہت سے اس کے مخالف بھی ہو گئے کیونکہ وہ عورت تھی، اور موقع پا کر انہوں نے رضیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ رضیہ نے ترک افسران کی اس بغاوت کو ان میں پھوٹ ڈلوا کر ختم کروا دیا، تاہم بعد میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے رضیہ نے غیر ترک افسران کی سرپرستی شروع کر دی۔ تو رضیہ نے دیکھا کہ یہ ترک حکمران میرے مخالف ہو گئے ہیں، تو اس نے پھر غیر ترک جو افسران تھے اس کی حکومت میں ان کی سرپرستی شروع کی۔ اسی اثنا میں بھٹنڈا کے ترک گورنر انطونیا نے بغاوت کر دی۔ رضیہ فوج لے کر اس کے مقابلے کو نکلی، لیکن امراء نے رضیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے اپنے افسروں نے اسے گرفتار کر کے انطونیا کے سپرد کر دیا۔ یعنی بھٹنڈا کا جو گورنر تھا انطونیا، وہ بھی ترک تھا، حالانکہ اس نے بغاوت کر دی رضیہ کے خلاف، اور ادھر سے پھر اس کے جو امراء تھے جو مخالف تھے اس کے، انہوں نے بغاوت کر دی اور اس کو گرفتار کر کے رضیہ کو انطونیا کے سپرد کر دیا۔ رضیہ نے بڑی ہوشیاری سے انطونیا کے ساتھ سیاسی مصلحت کی بنیاد پر شادی کر لی۔ تو رضیہ نے بھی بہت سمجھداری سے کام لیا، اور وہ انطونیا جو وہ بھی ترک تھا، یہ بھی ترک تھی، ترک کی بیٹی تھی، ترک تھی، تو اس نے کیا کیا کہ اس کے انطونیا کے ساتھ شادی کر لی، اور دونوں نے مل کر دہلی کا رخ کیا۔ وہ چونکہ دہلی سے باہر گئی ہوگی اسے لوٹنے کے لیے بھٹنڈا کی طرف، لیکن پھر یہ دونوں واپس دہلی آئے، اور دہلی سے رضیہ کی غیر حاضری کے دوران ترک عمرا نے اس کے بھائی بہرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ رضیہ جب بھٹنڈا کی طرف گئی تھی اس انطونیا سے لڑائی کے لیے، اس درمیان میں ترک عمرا نے اس کے بھائی بہرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ دونوں بہن بھائیوں کے درمیان پھر لڑائی ہوئی اور رضیہ اور انطونیا کو شکست ہوئی۔ رضیہ واپس آ کے مطلب انطونیا کے ساتھ مل گئی تھی، وہ اس کی زوجہ بن گئی تھی، واپس آ کر اس نے پھر لڑائی کی بھائی سے اپنے اقتدار کو چھیننے کے لیے، لیکن وہ یہ نہ کر سکی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ رضیہ بھی اور اس کا شوہر انطونیا بھی ان کو شکست ہوئی اور دونوں کو قتل کرا دیا گیا۔ ناصر الدین محمود، ان کا دور 1246 سے لے کر 1266 تک رہا عیسوی تک۔ بہرام شاہ کو رضیہ کے بھائی کو 2 سال بعد قتل کرا دیا گیا، کیونکہ وہ ترک سرداروں کو حکومتی اختیارات دینا نہیں چاہتا تھا۔ بہرام شاہ کے بعد کشلو خان کو تخت پر بٹھایا گیا، مگر امراء کی اکثریت نے اسے بھی تسلیم نہ کیا۔ اس کے بعد التتمش کے پوتے مسعود شاہ کو تخت پر بٹھایا گیا، یہ کم سن شہزادہ تھا، اسے بھی ہٹا دیا گیا، اور التتمش کے بعد کے سب سے چھوٹے بیٹے ناصر الدین محمود کو آخر میں تخت پر بٹھایا گیا۔ ناصر الدین محمود کو حکومتی معاملات میں یکسر دلچسپی نہ تھی، وہ زیادہ تر وقت اپنی ذاتی مصروفیات میں گزارتا تھا۔ اس کے دور میں ایک ترک امیر کو تمام تر انتظامی اختیارات حاصل تھے، اس کا نام بلبن تھا۔ یعنی اختیارات ناصر الدین محمود نے بلبن کے حوالے کیے، اور خود وہ ذاتی مصروفیات اس کی رہتی تھیں، حکومت میں وہ دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ بلبن نے آئے دن حکومتیں بدلنے سے پیدا ہونے والے کمزور انتظامی صورتحال کو بہتر بنایا، اس سے اس کا ناصر الدین کے نزدیک عزت و احترام بڑھ گیا۔ کچھ عرصے کے لیے ناصر الدین نے اپنے رشتہ داروں کو اکسانے پر بلبن کو اقتدار سے معزول کر دیا، تاہم بعد ازاں انتظامی صورتحال بگڑنے کے بعد بلبن کو پھر سے وزارت عظمیٰ کا عہدہ دے دیا گیا۔ یعنی ایک مرتبہ اس کو وزارت سے ہٹایا بھی گیا، لیکن پھر عہدہ مل گیا اسے حکومت کا۔ 1266 عیسوی میں ناصر الدین محمود کا اچانک انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اسے بلبن نے زہر دے دیا تھا، جس کے باعث اس کی موت ہو گئی۔ تو اس طرح
بل بن کے اب حکومت دہلی میں قائم ہو گئی اور کچھ عرصے تک قائم رہی. باقی آئندہ انشاءاللہ فی امان اللہ.